بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر تقی میر کی غزل سے تیسرا شعر۔ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو عبث بدنام کیا۔ عبث کا مطلب ہوتا ہے بیکار، اور تہمت کا مطلب ہوتا ہے الزام۔ اس شعر کی تشریح اگر ہم دیکھیں تو دو طرز پر ہے، ایک طرز عشق حقیقی کے انداز میں اور ایک طرز عشق مجازی۔ اگر اس شعر کی تشریح کو عشق حقیقی کے طرز پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی مرضی کا تابع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو شخص عاشق ہوتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ عاشق اپنی مرضی کا مالک ہے تو ایسا کسی صورت میں ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر بندہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اسے اپنے معشوق مطلب جس سے اسے محبت ہے اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی چلنا ہے۔ اب اگر معشوق یہ کہے کہ میرا عاشق اپنی مرضی کا مالک ہے تو ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے تابع ہیں، وہ ہمارا معشوق ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ کا حکم ہوگا ہمیں وہی کرنا پڑے گا۔ اسی شعر کی تشریح کو اگر ہم عشق مجازی میں لیں، مطلب مادی اسباب یا مخلوق سے عشق کو ظاہر کریں، تو بھی اس کی تشریح اس طریقے سے بنتی ہے کہ اگر عاشق کو معشوق یہ کہتا ہے، ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والا اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، تو بھی وہ غلط کہتا ہے۔ کیونکہ محبت کرنے والا جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے گا اس کے مزاج کے خلاف کوئی کام تو کیا ہوگا؟ اس کا معشوق اس سے ناراض ہو جائے گا۔ آج کل کے اس مادی اسباب کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اندر بھی وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کا احترام کرتا ہے۔ چاہے وہ لڑکی اس سے کوئی ناجائز بات بھی کہتی ہے تو بھی وہ اس کی محبت میں اس کام کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وجہ اگر وہ ہٹ جائے گا تو وہ عاشق نہیں کہلائے گا۔ عاشق کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ہر غلط اور صحیح بات پر عمل کیا جائے۔ تو اگر ہم اس کو عشق مجازی کے اندر دیکھتے ہیں تو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور عشق حقیقی کے طرز پر دیکھتے ہیں تو بھی ہم اس بات کے تابع ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بنا سوال اور جواب کے عمل کرتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔